آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا اور اگر نُرِيَنَّكَ ہم دکھائیں آپ کو بعض الذی بعض وہ جس کا یعنی عذاب نعدہم ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، او یا نتوفینک ہم فوت کر لیں آپ کو، فإنما علیک البلاغ تو بے شک آپ کے ذمے پہنچانا ہی ہے، وعلینا الحساب اور ہمارے ذمے ہے حساب لینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم دکھائیں آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ذلت اور رسوائی کی صورت میں وہ بعض عذاب جس کا آپ کے دشمنوں سے وعدہ کیا جاتا ہے، ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسا ہو یا پھر آپ کی وفات کے بعد ایسا ہو۔ ایکچولی اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اگر کوئی آپ کی دعوت قبول نہیں کرتا تو آپ کے ذمے تو صرف اور صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اللہ ان سے پھر حساب لے۔ فإنما علیک البلاغ تو بے شک آپ کے ذمے پہنچانا ہی ہے، یعنی اس فوت ہونے سے پہلے آپ کے ذمے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، وعلینا الحساب اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دشمنوں سے حساب لے لے گا۔ ممکن ہے اللہ آپ کی زندگی میں ان کو ذلیل و رسوا کرے، یا ہو سکتا ہے آپ کی وفات کے بعد ان کے ساتھ ایسا ہو۔ بہرحال آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ ایک داعی کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ ہم سب اس میں اپنے لیے کیا سبق لیں گے کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ ہم کو حالات اور موڈ کے تابع نہیں ہونا ہے، اور نہ ہی نتیجے کو دیکھنا ہے، کیونکہ نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری بتائی ہوئی بات سے کسی کو فائدہ پہنچے اور ہو سکتا ہے نہ بھی پہنچے، کوئی ہدایت پر آئے اور کوئی ہدایت حاصل ہی نہ کرے، تو ریزلٹس تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ بس ہمیں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہنا ہے، ہمارے ذمے بس یہی ہے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے یہ فرض، یہ ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوتی ہے، اسی لیے اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ ہم صرف اور صرف پیغام پہنچائیں، حساب لینے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرو کیا اور نہیں دیکھا انہوں نے، انا نأتی الارض بے شک ہم آ رہے ہیں زمین کو، ننقصها ہم گھٹا رہے ہیں اس کو، من اطرافها اس کے چاروں طرف سے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زمین کے بعد دوسری زمین پر فتح عطا کر رہے ہیں۔ اسی طرح حسن بصری اور ضحاک فرماتے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کا مشرکوں پر غلبہ مراد ہے۔ چاروں طرف اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور کفر کی سرزمین ہر طرف سے سمٹتی جا رہی ہے اور کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا حلقہ تنگ سے تنگ تر ہوتا جا رہا ہے۔ واللہ اور اللہ یحکم فیصلہ کرتا ہے، لا معقب نہیں کوئی لوٹانے والا یا پھر نظر ثانی کرنے والا، لحکم ہی اس کے حکم کی، یعنی اللہ کے حکم کی نظر ثانی نہیں ہوگی۔ نظر ثانی کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب غلطی کا امکان ہو یا پھر مزید بہتری چاہتے ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، نہیں کوئی لوٹانے والا اس کے حکم کو۔ تو اسلام کو غلبہ دینا اور اسے پھیلانا ایسی بات ہے جس کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے، جسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور جیسے جیسے اسلام پھیلتا جا رہا ہے، ان کفار کے لیے زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ ایک اور معنی بھی اس آیت کا لیا جاتا ہے کہ جس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹا رہے ہیں، تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ زمین کا سائز چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، اس کے اطراف پر دباؤ بڑھتا جائے گا تو ایک دن یہ پھٹ جائے گی۔ اور ایک اور معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کمیونیکیشن بہت بڑھ گیا ہے، فاصلے سمٹ گئے ہیں، یعنی زمین گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ وَهُوَ السَّرِيعُ الْحِسَابِ اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حساب لینے میں بالکل بھی دیر نہیں لگے گی۔ ہم تو یہاں کوئی بھی رزلٹ بناتے ہیں،
کوئی حساب کتاب کرتے ہیں تو کتنی دیر لگاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے حساب۔ وقد اور تحقیق مکر الذین چال چلی ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، فللہ المکر جمیعا تو اللہ ہی کے لیے ہے تدبیر ساری کی ساری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ ان لوگوں نے تدبیریں کی جو ان سے پہلے تھے، سو اصل تدبیر تو سب اللہ ہی کی ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما تکسب جو کمائی کرتا ہے، کل نفس ہر شخص، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ ہر شخص کر رہا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ اور انقریب جان لیں گے کفار، لمن کس کے لیے، عقبی الدار انجام ہے گھر کا، یعنی اچھا انجام ہے آخرت کے گھر کا۔ جلد ہی ان کفار کو پتا چل جائے گا کہ اچھا انجام، اچھا رزلٹ کس کو ملے گا۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے جو قومیں تھیں انہوں نے بھی اپنے رسولوں کے خلاف بہت تدبیریں کی، بہت پلاننگ کی، ان کو اپنے ملکوں سے نکالنے کا ارادہ کیا، ان کے خلاف بہت ساری چالیں چلی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ کفار مکہ سے پہلے بھی جو کفار دنیا میں گزرے ہیں انہوں نے اپنے انبیاء کے خلاف سازشیں کی، لیکن وہ سازشیں ان کے کسی کام نہیں آئیں، بلکہ وہ ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ کیوں؟ کیونکہ تدبیر تو صرف اللہ کی تدبیر ہے، اور اللہ ہی کی تدبیر صرف کامیاب ہوتی ہے، اور اچھا انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَسْتَ مُرْسَلًا نہیں ہے آپ رسول۔ قل کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدن کافی ہے اللہ گواہ، بینی و بینکم میرے درمیان اور تمہارے درمیان، ومن عندہ اور جس کے پاس ہے علم الکتاب کتاب کا علم۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے اے محمد تم اللہ کے رسول نہیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں یہ جواب دینے کو کہا کہ تمہارے جھٹلانے سے کیا بنتا ہے، جبکہ اللہ میری نبوت پر گواہی دیتے ہیں، وہ تمہیں میری صداقت کی کئی نشانیاں دکھا چکا ہے اور دکھا بھی رہا ہے، لیکن تم ہو جو مان کر نہیں دے رہے۔ اور یہ جو آخر میں کہا گیا وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، عِنْدَهُ ہو کی ضمیر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، پھر یہ کہ اہل کتاب کے علماء کی طرف جا رہی ہے، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں اہل کتاب کے جو انصاف پسند لوگ تھے ان کی طرف جا رہی ہے، اور ہو کی ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام اور مومنین کی طرف بھی جا رہی ہے۔ اب اس آیت کے حصے کو سمجھ لیتے ہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ اور جس کے پاس ہے علم الکتاب، پہلا معنی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ کے پاس ہے کتاب کا علم، تو پھر یہاں پر کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے جی، بعض مفسرین نے پھر عندہ کی ضمیر کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہے تو کتاب سے مراد پھر لوح محفوظ لی ہے، یعنی جس کے پاس لوح محفوظ کا علم ہے یعنی اللہ، وہ گواہ ہے میری رسالت پر، وہ جانتا ہے میری رسالت کو۔ عندہ ہو کی ضمیر اہل کتاب کے علماء کی طرف بھی جاری ہے، تو پھر کتاب سے مراد تورات اور انجیل کا علم ہے، یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ بن سلام، سلمان فارسی اور تمیم داری وغیرہ، یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، تو دوسری مراد کون ہے؟ اہل کتاب کے علماء، یا پھر اہل کتاب کے انصاف پسند لوگ جن کے پاس کون سی کتاب کا علم ہے؟ تورات اور انجیل کا علم ہے۔ تو اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تیسری مراد عندہ کی ہو کی ضمیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل اور مومنین ہیں، تو پھر کتاب سے مراد قرآن ہے، اور جن کے پاس علم ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل اور مومنین، وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ
اہل کتاب کے حوالے سے جو بات ہوئی وہ تفسیر زیادہ درست معلوم ہوتی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ کہ مفسرین نے یہ تینوں ہی مرادیں بتائی ہیں، عندہ ہو کی ضمیر کی اور کتاب کی. تو یہاں الحمدللہ ہماری سورہ الرعد مکمل ہوئی. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر اور احسان کہ یہ صورت الحمدللہ مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی آمین.